ذکر اور نماز اس کی تربیت کی ضامن ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے انسان کی زندگی کے اندر بہت خوبصورت تبدیلیاں آتی ہیں، اور نماز وہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، نماز وہ جو رقت کے ساتھ ہو، نماز وہ جس کے معانی و مطالب کی طرف اس کی توجہ اور اس کا غور ہو۔ لیکن اگر کسی کی ایسی نماز نہیں ہے اور اس کو حاصل نہیں ہو پا رہی، تو جو میسر نماز ہے وہ بھی اس کے لیے غنیمت ہے، وہ اس کو چھوڑے نہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں لیکن حظ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، وہ سرور باطن جو نماز کا ایک خاص نور ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہوتا۔ تو میاں کنڈی کھڑکاتا رہے، ایک دن تو دروازہ کھلے گا، ایک دن تو جو ہے وہ بھیک ملے گی۔ تو وہ سلسلہ نہ چھوڑے۔ حضرت محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت ایک عجیب سا مسئلہ ہے۔ کہا بتائیے۔ کہا نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ تو حضرت محدث کچوچوی جھومنے لگے، تو کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو۔ تمہیں لطف نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ اگر لطف آتا ہوتا پھر پڑھتے تو پھر خیال کیا جا سکتا ہے وہ تو لطف ہے اور لطف کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ تو لطف نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے ہو تو اللہ سے ڈر کے پڑھتے ہو نا۔ تو کہا تم لطف کے بندے نہیں ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو۔ تو کہا حضرت اس میں لطف تو نہیں آتا تھا، اس بات میں لطف آ گیا۔ اب کس بات کا لطف آئے گا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا۔ تو یہ تھوڑی بات ہے کہ اس نے اپنی چوکھٹ پہ بلا لیا، یہ تھوڑی بات ہے اس نے اپنی دہلیز پہ بلا لیا، اپنے در پہ بلا لیا، اس نے توفیق سجدہ عطا کر دی۔ تو اس کی طرف سے سجدے کی توفیق مل جانا، یار ٹوٹے پھوٹے سجدے صحیح، در تو اسی کا ہے نا، چوکھٹ تو اسی کی ہے، دہلیز تو اسی کی ہے۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ پکار رہے ہوتے ہیں، پکار تو اسی کو رہے ہوتے ہیں نا۔ یار ہم صحیح پکار نہیں رہے ہوتے، وہ تو صحیح سن رہا ہوتا ہے نا۔ ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوتا، وہ تو صحیح دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ اس لیے اس کے حضور سجدہ کرتے جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ۔ خرش دے بدرہ جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ یار سجدہ کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو۔ ساری زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو آ جائے گا جو سارے سجدوں کی قضا بن جائے گا۔ کوئی ایک سجدہ ہی مل گیا آپ کو، ایک سجدہ زندگی کے اندر۔ اور اگر نماز کی کیفیت نصیب ہو جائے، نماز کا وہ لطف نصیب ہو جائے، میرے حضور نے کتنا آسان کام کر دیا۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نہیں کہا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو۔ اگر یہ فرما دیتے تو کوئی ایسے پڑھ ہی نہ سکتا جیسے حضور پڑھتے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، کہا جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے پڑھو۔ وہ نقل تو کرو نا، تو یار کی ادا تو اختیار کرو نا، بس اتنا تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نماز پڑھو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اس کیفیت میں آ جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اگر تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو یہ کیفیت تھوڑی تو نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کیفیت اس راستے سے آگے بڑھ کے آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے اعضائے بدنیاں کو، اپنے اعضائے باطنیاں کو اللہ کے حضور جھکا لو۔ زندگی کی ایک ایک سانس اس کے نام لگا دو۔ آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ سورۃ الفجر کے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس دن کہیں گے کاش ہم نے اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا ہوتا۔ لیکن اس وقت یہ حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج اگر ہم یہ سوچ لیں تو تھوڑا وقت بھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ میرے اور آپ کے حضور کا ایک فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت کے زمانے میں کوئی شخص دین کے 10ویں حصے پہ بھی عمل کر لے گا تو کافی ہوگا اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو آج آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس راستے پہ لگائیں۔ آج رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو اللہ رسول کی راہوں پہ ڈالے۔ آج وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے، آج ساوی نے کھلے راوی نے ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے فاصلے مک دے نہیں۔ آج ایک ایک قدم اٹھائیں گے تو منزل کے قریب ہوتے جائیں گے، لیکن کل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ ایسے ہی کسی بازار سے گزرا تو انہیں لوگوں سے کہا کہ تم یہاں دنیا داری میں کھوئے رہے ہو تو کبھی کبھی کوئی اس سے بھی تعلق جوڑ لیا کرو۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آگے بازار میں مدینہ المنورہ میں حضور کے وصال کے بعد، اور کہا کہ
لوگوں تم یہاں بیٹھے ہو اور مسجد نبوی میں حضور کی وراثت بٹ رہی ہے، حضور کا ترکہ بٹ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو بازار کے لوگ جلدی جلدی اٹھے اور مسجد نبوی کا رخ کیا۔ وہاں جا کے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے صفحہ پر اور وہ درس دے رہے تھے، کچھ لوگ ذکر میں لگے تھے، کچھ لوگ واعظ و تلقین کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کسی اس کونے میں اس کونے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو واپس آئے اور بلال حبشی کو کہا، بلال تم نے کہا تھا مسجد میں جاؤ وہاں رسول اللہ کی میراث بٹ رہی ہے، اور جو ہے وہ وہاں تو کچھ بھی نہیں، کہا تم گئے نہیں، کہا ہم ہو گیا ہے، کہا وہاں کیا دیکھا، کہا ایک بندہ بیٹھ کے درس دے رہا تھا، ایک فقہ کے مسائل سمجھا رہا تھا، کہا یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے۔ تو سب کچھ یہاں نہیں ہے بازار میں، کہا کبھی ادھر بھی آؤ، ادھر بھی نکلو اور ادھر بھی آ کر کے دیکھو۔ تو اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، یار یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ بازاروں کی رونقیں، یہ کاروبار، یہ ہر وقت دو دودی چار کا چکر، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کماؤ ضرور، رزق اچھا حلال کمانا عبادت ہے، لیکن یہ سب کچھ یہ نہیں ہے۔ یہ تو زندگی کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ اسی کام میں لگا رہے، اس کی زندگی کو مقاصد ہے۔ اس نے کہا جا بابا کام کر۔ تو وہ بابا بڑا ان سے دل برداشتہ ہوا اور ایک کونے میں کھڑا ہو کے رونے لگا۔ کوئی شخص گزرتا گزرتا رکا، اس نے کہا کہ یہ شخص رو رہا ہے، تو اس کو خیال آیا کسی نے تنگ کیا ہوگا تو میں پوچھتا ہوں، وہ ذرا طاقتور تھا، رک گیا۔ اس نے کہا بابا کیا ماجرا ہوا، کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں نہیں کسی نے نہیں مارا، تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بس ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا بس میں گزر رہا تھا، ان کو دنیا داری میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرا دل آیا کہ ان کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے معاف کر دوں گا۔ تو پھر میں نے خوشی خوشی ان سے بات کی، تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا اپنا کام کر۔ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، مجھے ان کے رویے نے رلا دیا ہے۔ خیر وہ بزرگ وہی روتے رہے اور یہ چلا گیا۔ اگلے دن وہی شخص گزرا قبرستان کے قریب سے، تو وہ بابا وہاں کھڑا رو رہا تھا، یہ پھر رک گیا۔ کہا کہ تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، کیا مسئلہ تیرا؟ کہا میرا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس گیا تھا اور ان کو کہا کہ آؤ رب سے صلح کر لیں، اور وہ ماننے کے لیے تیار تھا لیکن وہ ہی نہیں مانتے تھے، تو میں کل ان سے مایوس ہو گیا، تو آج ادھر آ گیا اور میرا خیال یہ ہوا کہ چلو ان کی رب سے صلح کروا دو۔ اس نے کہا اچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا۔ صاحب آج وہ مان رہا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں اور اپنے شب و روز وقف کر دیں اللہ رسول کے لیے، پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی خوبصورتیوں کا مرکب